کا مسئلہ ہی. اچھا خاموشی. شکریہ شکریہ. خاموشی. شکریہ شکریہ. بس بس بس. بس. شکریہ شکریہ. خاموشی خاموشی. اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے. اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں. پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں. سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنے 26 سالوں میں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں. دوسری بات، بس 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 سنیں. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. کل 27ویں رمضان ہے. 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں. آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا. میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے. کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی. اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے
لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی ہوئے بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹوجز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے. یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فارن پالیسی، ان کے مفادات کے لیے. ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی، ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے، اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فارن پالیسی کے لیے، فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی، جو سازش ہوئی، یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فارن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے، میرے لوگوں کے فائدے کے لیے. میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور سنیں، ایک منٹ سنو، ایک منٹ دیکھو سنو. اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں، سنیں آپ، سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے. اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ
کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ بلایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا۔ اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا، ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب سی آئی اے کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے سی آئی اے نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے۔ پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں۔ اور پھر پوری سازش جب ہو گئی، پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، 20 ارب ڈالر تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔ پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% پہ بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے۔ اس کے باوجود کہ وہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یا ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔
एम्बेसी में एक मिनट सुनो, एम्बेसी में जब एम्बेसी के लोग मिलते हैं वो किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं, ओहो बस बस, ओहो बस बस, अच्छा कंट्रोल करो इसको। अच्छा अब सुने, एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं है, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है, ये जरा चुप करके सुने क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन भी कर देंगे। उसको धमकी देता है। और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने, पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मुरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये मीटिंग होती है अगले दिन टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है, और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। सो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बिठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम फूड पॉलिश ऊपर बिठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया है। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला, जो मुसलमान वहां का गवर्नर था, उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को अब गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز ہم اب دوسری چیز دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا۔ امریکن جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، انہوں نے NRO دلوایا تھا، اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا۔ اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا، ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا، جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا۔ اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آئیں گے واپس۔ پہلی چیز، شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں، کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا، جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا، وہ FIA کا کیس ہے۔ آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا، اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا، جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے، اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، فیک اکاؤنٹس کے، وہ ختم ہوں گے۔ ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے۔ یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ جب NRO 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی، وہ دفن ہو جائے گا۔ کوئی FIA کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی، جو ہماری عدالتیں ہوں گی، وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے، طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لی آپ نے، انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں، جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ ہونے والا ہے۔ یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے۔ اور تیسری چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سارے اس کے فیصلے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے، 2 اور بھرتی کرنے، وہ بھی آئے نہیں، یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے، اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو
जब से हमारी हुकूमत आई हम इसे कहते रहे कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो इन्होंने बनाया हुआ है, हम ये चाहते हैं, वो फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे फॉरेन फंडिंग तो नहीं हुई, वो तो पाकिस्तान भी फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। 31 अरब डॉलर वो ना भेजे तो आज पाकिस्तान भी ना चले। तो हमने इसको तब भी कहा कि तीनों जमातें, जो बड़ी 3 जमातें हैं, हम सबके केस इकट्ठे सुने जाएं। क्यों नहीं आप, अगर आपको पार्टीज की फंडिंग के केस देखने हैं तो सबके इकट्ठे सुने। क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है और वो 2 बाकी पार्टीज के केस नहीं सुनते? इसलिए कि साजिश है इसकी कि इनको सबको पता है कि तहरीक इंसाफ को अब कोई इस मुल्क में पार्टी नहीं हरा सकती, क्योंकि सारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। तो इन्होंने ये साजिश बनाई कि किसी तरह फॉरेन फंडिंग में कोई चीज ढूंढ के तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसको हम आज कह रहे हैं कि ये आप जो इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं, वो समझते आप जानेदार है, नून लीग के एजेंट है, लिहाजा आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। आपको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैच नहीं खेला जाता जब तक अंपायर न्यूट्रल ना हो, यानी दोनों टीमों को उसके ऊपर एतमाद ना हो। जज कभी केस नहीं सुनता अगर एक पार्टी ये कहे कि हमें जज पे एतमाद नहीं है, वो रिक्यूज करता है अपने आप को। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क का इलेक्शन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया।